اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو میں یہ کروں گا کہ ان کو اختیار دو. ان کے پاس اقتدار بھی پتہ نہیں ہے یا نہیں، اختیار تو یقیناً نہیں ہے ان کے پاس. کس سے توقع رکھتے ہیں آپ کہتے ہیں، نعرے لگاتے ہیں پتہ نہیں کیا کیا، فلاں حکومت بول ذرا. میں کہتا ہوں حکومت کو گالیاں کیوں دیتے ہو؟ اس کے بس میں ہی کچھ نہیں ہے. یہ تو جس کے بس میں ہو اور کام نہ کرے تو وہ مجرم ہوتا ہے. اس لیے آپ کو میں بتا دوں کہ میں بڑی ایک مدت پہلے کہا کرتا تھا کہ یہ حکومت کی مجرمانہ غفلت ہے. اب میں نے سال ہا سال ہو گئے، پتہ نہیں پہلے سالوں میں کہا ہوگا، اب میں کبھی نہیں کہتا کہ ان کی مجرمانہ غفلت ہے، اس لیے کہ ان کے بس میں ہی کچھ نہیں ہے. مجرمانہ غفلت کیسے ہو؟ اس کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ شیعہ علماء کونسل کے کارکنوں کا ترہ امتیاز ہے کہ وہ معاملہ فہم ہوتے ہیں، ان کو اصل حقائق کا ادراک ہوتا ہے اور معلومات ہوتی ہیں. اس لیے ان کے اندر جذبات بھی ہوتے ہیں، لیکن جذبات بھی ایسے ہوتے ہیں جو نتیجہ خیز ہوتے ہیں، جو مؤثر قسم کے جذبات ہوتے ہیں اور بر موقع اور بر محل ہوتے ہیں. بے محل وہ چیزیں استعمال نہیں کرتے. یہاں سے مجھے ایک بات یاد آئے گی، مولا امین کا ارشاد ہے، حضرت اخلاقیات بیان کرتے ہیں، تواضع اختیار کرو، انکساری ہو، صبر ہو، حوصلہ ہو، برداشت ہونا چاہیے. اور یہ اخلاقیات بہت ضروری ہیں ہمارے. آج میں نے دیکھا ایک جگہ پہ کہ ہمارے کارکن آپس میں الجھ رہے تھے اور اخلاقی حدود سے بھی تجاوز کر رہے تھے. ہماری خصوصیت یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں تو منطقی انداز میں بات کرتے ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو دانشمندانہ انداز میں بات کرتے ہیں، اور اسی دانشمندی کا نتیجہ ہے کہ آج پاکستان کے مذاہب تمام آپ کو تسلیم کرتے ہیں اور مانتے ہیں. لیکن آپ اپنی محفلوں میں جب بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر سکتے، تحمل نہیں کر سکتے. مولا فرماتے ہیں برداشت، تحمل، صبر، حوصلہ، انکساری اور عاجزی یہ خصوصیات ہیں. لیکن جب مولا آخر میں پہنچتے ہیں تو پھر حضرت فرماتے ہیں کہ ایاک وان تضع ذلک فی موضع فی غیر موضع، خبردار ان چیزوں کو بے محل انجام نہ دینا. انکساری وہاں دکھانا جہاں انکساری کا موقع ہو، عاجزی وہاں ہونی چاہیے جہاں عاجزی کا موقع ہو، صبر وہاں ہونا چاہیے جہاں صبر کا محل ہو. جو محل نہیں ہے، جو اس کا اہل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ اس قسم کے اخلاقی رویہ اختیار کیا جائے، تو وہاں سے اخلاقی رویہ اختیار کرنا اس کو خراب کرنے کے مترادف ہے. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اس لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان باتوں کا درک ہونا چاہیے کہ ملک کی صورتحال کہاں کیسے ہے. بہت سے پہلو ہیں. ایک پہلو ہے تشیع کے حقوق کا، جس کی ہم نے ڈنکے کے چوٹ پر حفاظت کی اور اس پر کوئی سودے بازی نہیں ہو سکتی. اس پر کوئی وہ صبر کا اخلاقی رویہ اس پر تطبیق نہیں ہوتا. اس حقوق کی بات کے اوپر کوئی صبر نہیں ہو سکتا. اگر حقوق پر ضرب پڑے گی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سازش کو ناکام بنانے کے لیے ہمیں اقدام کرنا ہوں گے. حقوق کا ہم نے تحفظ کیا، تشیع کی عظمت کا ہم نے تحفظ کیا. آپ دیکھ لیجئے کہ تشیع کے خلاف اس ملک کے اندر کتنی غلیظ مہم چلائی گئی اور کتنا سرمایہ صرف ہوا اور گروہوں کو تیار کیا گیا کہ شیعوں کے خلاف غلیظ نعرے اور غلیظ فتوے ہوں. آج آپ دیکھیں کہ تشیع اسلامی مکاتب فکر کے عین وسط میں بلکہ ان کی صدارت میں بیٹھی ہے اور تکفیری لوگ زندگی کے ڈھیر پر کھڑے ہوئے ہیں. میں
بغیر کسی کمزوری کے، بغیر کسی مشکل کے ہم اتحاد و وحدت کے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ دو فورم ہیں اتحاد کے، متحدہ مجلس عمل اور ملی یکجہتی کونسل۔ متحدہ مجلس عمل میں بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ اور جماعت اسلامی یہ تھے، اور اب وہ غیر فعال ہے، لیکن اس کی بھی مسئولیت اور ذمہ داری ہمارے پاس ہے، تھی اور اب تک ہے۔ ملی یکجہتی کونسل جس میں 27 مذہبی گروہ ہیں، اس کی بھی ذمہ داری اس وقت ہمارے پاس ہے۔ بر صغیر میں پہلا موقع ہے کہ تشیع کی عظمت اس حد تک بلند ہوئی امام زمانہ کی عنایت خاص کے ذریعہ کہ آج تمام مکاتب فکر کی سربراہی تشیع کو حاصل ہے۔ معمولی بات نہیں ہے، اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے۔ میں اب جہاں بات کرتا ہوں شیعوں کی، وہاں میں اہل سنت کی بات بھی کرتا ہوں۔ میں جیسے شیعوں کی نمائندگی، ان کی ترجمانی، ان کے حقوق کا تحفظ میری ذمہ داری ہے، اہل سنت کے حقوق کا تحفظ بھی میری ذمہ داری ہے، اور یہی بات سمجھنے کی ہے۔ میں جب شیعہ حقوق کے تحفظ کی بات کرتا ہوں تو کسی مکتب فکر کی مخالفت میں نہیں کرتا۔ شیعہ کے حقوق کسی دوسرے کے حقوق کی مخالفت میں نہیں ہیں۔ شیعہ کے اپنے حقوق ہیں، دوسروں کے اپنے حقوق ہیں۔ اس لیے میں کہا کرتا تھا، اب دوبارہ دہراتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں ملک کے اندر شیعہ مضبوط ہوں، شیعہ طاقتور ہوں، شیعہ توانا ہوں، شیعہ تنومند ہوں۔ لیکن لوگ اگر اس سے سمجھیں کہ میں یہ کہتا ہوں کہ شیعہ طاقتور ہوں سنیوں کے خلاف، بالکل نہیں۔ شیعہ طاقتور ہوں کسی فرقے کے خلاف، بالکل نہیں۔ میں اس لیے چاہتا ہوں شیعہ طاقتور ہوں کہ شیعہ طاقتور ہوں گے تو اسلام طاقتور ہوگا۔ شیعہ اگر مضبوط ہوں گے تو اسلام مضبوط ہوگا۔ لہذا اسی اور اس روشن تشیع کے روشن چہرے کو دینی مسالک اور دینی مذاہب کے درمیان ہم نے اس انداز میں پیش کیا کہ آج کوئی مکتب فکر، کوئی مسلک، کوئی مذہب تشیع پر الزام تراشی کی جرات نہیں کر سکتا۔ یہ گروہ ہیں جو کرائے کے لوگ ہیں، جن کی حقیقت، جن کی حسب و نسب، جن کی اصل و نسل معلوم ہے۔ ان کی حیثیت آپ دیکھ لیجئے کہ انہوں نے دعوے کیے تھے کہ مجھے نہیں معلوم، بتا رہا تھا کل میں نے سنا کہیں کہ انہوں نے چیلنج کیا تھا کہ ہم ریفرنڈم ہوگا اور فلاں ہوگا۔ ہم نے معمولی سی کوشش سے ان کو اس انداز میں شکست دی کہ آئندہ آنے والی اسمبلی کو ان کے نجس وجود سے پاک و پاکیزہ کر دیا۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تیاری کیجئے، آمادہ رہیے، نظریاتی تربیت، اخلاقی تربیت، تنظیمی تربیت، سیاسی تربیت، جس شعبے میں کام کر رہے ہیں اس شعبے کی تربیت۔ 5 قسمی تربیت میں نے گنوا دی، نوٹ کر لو۔ یہ تربیتیں بہت ضروری ہیں۔ اب مرحلہ آ گیا ہے کہ ہم یہ تربیتیں کریں، مرحلہ آ گیا کہ یہ کام ہم شروع کریں اور ایک ایسا اثاثہ تیار کریں، ایسے قیمتی انسان ہم تیار کریں کہ جو اپنے لیے بھی، اپنے اپنے خاندان کے لیے مفید ہوں اور قوم ملت کے لیے بھی فائدہ مند ہوں اور ان کے کام کرنے والے ہوں اور قربانیاں دینے والے ہوں۔ صورتحال پاکستان کی ہمارے سامنے ہے۔ ہم نے کوئی مرحلہ احتجاج، آپ نے دیکھا کتنے دھرنے ہوئے، کتنے احتجاج ہوئے، اور آخری دھرنا ایسا ہوا کہ جس میں صورتحال ملک کی آپ نے دیکھی۔ میں خود پریشان ہوا اس لیے کہ مجھے دوسرے عوام کو بھی دیکھنا ہے۔ میں عام آدمی کے سامنے بھی مسئول ہوں۔ جب مجھ سے وہ سوال کرے کہ دن بھر آپ نے اس ملک میں ٹریفک کو روکا اور جام کیا ملک کو، تو میرا کیا قصور تھا؟ میں نے صبح سے جا کر شام تک کما کے لانا تھا اور بچوں کا پیٹ پالنا تھا۔ یہ ذمہ داری ہے میری بحیثیت مکتب اہل بیت کے نمائندہ ہونے کے، امت واحدہ کا ترجمان ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری بنتی ہے کہ امت کے ہر فرد کو میں مد نظر رکھوں۔ لیکن ہماری مجبوری تھی، میں نے معذرت کی لوگوں سے۔ میں نے کہا معذرت اس لیے کہ صورتحال یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ میں اب وارننگ دیتا ہوں
وارننگ دیتا ہوں آپ کو بھی اور لوگوں کو جو پاکستان کی باغ ڈور جن کے ہاتھ میں ہے کہ یہ معاملہ زیادہ دیر تک اس ملک کے اندر چل نہیں سکتا. ٹھیک ہے، تشیع ایک تاریخ ہے تشیع کی، کہ تشیع کی تاریخ شہادتوں کے خون سے سرخ ہے، اور جتنی بھی شہادتوں کا خون تشیع کی بنیاد میں پڑا، اتنا ہی تشیع کی بنیادیں اور زیادہ مضبوط ہوئیں. اور اگر تشیع طاقتور ہے اور مضبوط ہے اور پوری دنیا پہ اس کا ڈنکا ہے، تو اس وجہ سے کہ اس کی بنیادوں کے اندر شہادتوں کا پاکیزہ خون موجود ہے. اس سے گھبرانے والے ہم نہیں ہیں. لیکن پاکستان بنا اس لیے تھا کہ میرا تحفظ کرے. پاکستان نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہاری جان کا، مال کا، عزت و آبرو کا تحفظ کروں گا. میں اس پاکستان کی تلاش میں ہوں. اس پاکستان کو یرغمال مت بناؤ. وہ پاکستان، اس کی ذمہ داری ہے اس ریاست کی کہ وہ میری حفاظت کرے، میری جان و مال کی حفاظت کرے، میرے حقوق کی حفاظت کرے، میری عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اور جب ہم نے یہ سلسلہ دیکھا اور احتجاج ہم نے کیا، اور اس کے بعد اگر صورتحال ایسی بنی تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسا اقدام بھی کر سکتے ہیں کہ پھر پاکستان کے اندر ایک پتا بھی نہیں ہلنے پائے گا. سب کا معذرت کے ساتھ، پیش کی معذرت کے ساتھ پاکستان کے شہریوں سے، اس لیے کہ یہ کام جو ہوگا تو صرف شیعوں کے لیے نہیں ہوگا، پورے ملک کے شہریوں کے تحفظ کے لیے ہوگا. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ صبر کا گھونٹ پینا پڑے گا. اس لیے ہماری ذمہ داری بنتی ہے. البتہ میں اس وقت جو حکمران آئے ہیں ان کو اپنی تعاون کی آفر پیش کرتا ہوں. ہمارا تعاون ہے آپ کے ساتھ، جان و مال و تحفظ کے لیے اقدامات کریں. میں ان کو کہتا ہوں جن کے پاس اختیارات ہیں، جن کے قبضے میں اختیارات دے دو ان حکومتوں کو. میں ان حکومتوں کو کہتا ہوں کہ اب اختیارات حاصل کرو اور ٹیسٹ کیس بنا کے یہ جو واقعات ہو رہے ہیں اس میں حقائق سامنے لاؤ. حقائق نہیں آ سکے، عام آدمی کو حق ہے کہ اس کو حقائق بتائے جائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک کے اندر، قاتل کون ہیں، ان کی پشت پر کون ہے. یہ ساری چیزیں بتائی جائیں اور پھر ان کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے. سال ہا سال ہو چکے، زندگیوں کا ایک حصہ گزر چکا، بہت بڑا طویل عرصہ گزر چکا جس میں کسی ایک قاتل کو بھی تختہ دار پر نہیں لٹکایا گیا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں آمادہ اور تیار رہنا چاہیے. اس کے لیے بھی آمادہ رہنا چاہیے کہ تشیع کے لیے ممکن ہے ہمیں اور زیادہ قربانیاں دینی پڑے. ہو سکتا ہے ہمیں تشیع کی خاطر مزید قربانیاں دینا پڑیں. راستہ ہمارا واضح ہے، پروگرام ہمارا روشن ہے، اقدامات ہمارے بڑے روشن اور واضح ہیں. میں دو ٹوک کہتا ہوں، میں ابھی تک کسی مسلح جد و جہد کے حق میں نہیں ہوں. دو ٹوک نفی کرتا ہوں اس کی، اور ہر شخص کو کہتا ہوں کوئی عقل مند اس راستے کو اختیار نہیں کر سکتا. ابھی ہم اس کے لیے آمادہ ہو، ہمیں آمادگی اور تیار ہو جانا چاہیے. جب تیار ہوں گے تو ہو سکتا ہے یہ راستہ بھی ہمیں اختیار کرنا پڑے، ہو سکتا ہے یہ راستہ بھی اختیار کرنا پڑے. یہ جو تیاری کی میں نے بات کی ہے اس لیے کی ہے، لیکن اس وقت تک اگر ہمیں یہ مشکلات اور یہ جو سلسلہ ہے قتل کا، قتل عام کا، ٹارگٹ کلنگ کا یا تشیع کے خلاف ہونے والی سازشوں کا، اس کے برداشت کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس لیے کہ ہم نے بہت کچھ برداشت کیا، بڑے بڑے منظر دیکھے، ہم نے ظلم کے مناظر دیکھے اور بہت کچھ ہم نے برداشت کیا. خانہ زہرا سے لے کر مسجد کوفہ سے گزرتے ہوئے کربلا کے اندر ظلم کا کون سا منظر تھا جو ہم نے نہیں